السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ غزل پیش کر رہا ہوں، کل رات کی تحریر ہے، امید ہے آپ کو غزل پسند آئے گی۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ ہوئی جو آنکھ میری نم، یہ سازش موسموں کی ہے۔ ہوئی جو آنکھ میری نم، یہ سازش موسموں کی ہے۔ جو تم شدت سے یاد آئے، یہ سازش ان رتوں کی ہے۔ جو تم شدت سے یاد آئے، یہ سازش ان رتوں کی ہے۔ ہوئی جو آنکھ میری نم، یہ سازش موسموں کی ہے۔ جو تم شدت سے یاد آئے، یہ سازش ان رتوں کی ہے۔ خوشی میں بھی ٹپکتے ہیں، یہ گرتے ہیں غمی میں بھی۔ خوشی میں بھی ٹپکتے ہیں، یہ گرتے ہیں غمی میں بھی۔ انہیں ہے شوق بہنے کا، یہ سازش آنسوؤں کی ہے۔ انہیں ہے شوق بہنے کا، یہ سازش آنسوؤں کی ہے۔ خوشی میں بھی ٹپکتے ہیں، یہ گرتے ہیں غمی میں بھی۔ انہیں ہے شوق بہنے کا، یہ سازش آنسوؤں کی ہے۔ تجھے دیکھا تیرا جب تھا شباب و حسن جوبن پہ۔ تجھے دیکھا تیرا جب تھا شباب و حسن جوبن پہ۔ ہوا میں تیرا دیوانہ، یہ سازش ان دنوں کی ہے۔ ہوا میں تیرا دیوانہ، یہ سازش ان دنوں کی ہے۔ تجھے دیکھا تیرا جب تھا شباب و حسن جوبن پہ۔ ہوا میں تیرا دیوانہ، یہ سازش ان دنوں کی ہے۔ نہیں میں بھول پاتا ہوں مہک تیری گلابوں سی۔ نہیں میں بھول پاتا ہوں مہک تیری گلابوں سی۔ تیری خوشبو میں جو ڈوبے، یہ سازش ان خطوں کی ہے۔ تیری خوشبو میں جو ڈوبے، یہ سازش ان خطوں کی ہے۔ نہیں میں بھول پاتا ہوں مہک تیری گلابوں سی۔ تیری خوشبو میں جو ڈوبے، یہ سازش ان خطوں کی ہے۔ تیرا بھیگا ہوا چہرہ ٹپکتی زلف یاد آئے۔ تیرا بھیگا ہوا چہرہ ٹپکتی زلف یاد آئے۔ تجھے نہ بھول پاؤں میں، یہ سازش بارشوں کی ہے۔ تجھے نہ بھول پاؤں میں، یہ سازش بارشوں کی ہے۔ تیرا بھیگا ہوا چہرہ ٹپکتی زلف یاد آئے۔ تجھے نہ بھول پاؤں میں، یہ سازش بارشوں کی ہے۔ کرے کچھ روز سے ابلیس سرگوشی تھا کانوں میں۔ کرے کچھ روز سے ابلیس سرگوشی تھا کانوں میں۔ ہوئی پیدا جو ناچاکی، یہ سازش وسوسوں کی ہے۔ ہوئی پیدا جو ناچاکی، یہ سازش وسوسوں کی ہے۔ کرے کچھ روز سے ابلیس سرگوشی تھا کانوں میں۔ ہوئی پیدا جو ناچاکی، یہ سازش وسوسوں کی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو کی جگہ بہتا لہو ہے جو۔ میری آنکھوں سے آنسو کی جگہ بہتا لہو ہے جو۔ وہ جن میں خون ہے دوڑے، یہ سازش ان رگوں کی ہے۔ وہ جن میں خون ہے دوڑے، یہ سازش ان رگوں کی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو کی جگہ بہتا لہو ہے جو۔ وہ جن میں خون ہے دوڑے، یہ سازش ان رگوں کی ہے۔ نہیں میں بھول پاتا زلف بکھری تیرے چہرے پہ۔ نہیں میں بھول پاتا زلف بکھری تیرے چہرے پہ۔ کریں جو چاند کا پردہ، یہ سازش بادلوں کی ہے۔ کریں جو چاند کا پردہ، یہ سازش بادلوں کی ہے۔ نہیں میں بھول پاتا زلف بکھری تیرے چہرے پہ۔ کریں جو چاند کا پردہ،
یہ سازش بادلوں کی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ فرقت میں تجھے میں بھول جاؤں گا، سمجھتے ہیں کہ فرقت میں تجھے میں بھول جاؤں گا، محبت ماندھ پڑ جائے یہ سازش فاصلوں کی ہے، محبت ماندھ پڑ جائے یہ سازش فاصلوں کی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ فرقت میں تجھے میں بھول جاؤں گا، محبت ماندھ پڑ جائے یہ سازش فاصلوں کی ہے۔ نہیں رکھتے یقین جو عشق میں کچھ لوگ ہیں فیصل، نہیں رکھتے یقین جو عشق میں کچھ لوگ ہیں فیصل، وہ کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے یہ سازش شاعروں کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے یہ سازش شاعروں کی ہے۔ نہیں رکھتے یقین جو عشق میں کچھ لوگ ہیں فیصل، وہ کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے یہ سازش شاعروں کی ہے۔ ہوئی جو آنکھ میری نم یہ سازش موسموں کی ہے، جو تم شدت سے یاد آئے یہ سازش ان رتوں کی ہے۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب میں اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ جو غزل کا مطلع ہے یہ جو ہے موسموں اور رتوں سے متعلق ہے کہ بعض موسم اور بعض رتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اگر انسان ہجر کی کیفیت میں ہو تو محبوب اس کو بہت شدت سے یاد آتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے متعلق ہے کہ ہوئی جو آنکھ میری نم یہ سازش موسموں کی ہے، جو تم شدت سے یاد آئے یہ سازش ان رتوں کی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ آنسوؤں سے متعلق ہے کہ آنسو ایک ایسی چیز ہیں جو غم میں بھی بہتے ہیں اور خوشی میں بھی نکل آتے ہیں، تو ان کو جو ہے بہنے کا شوق ہوتا ہے۔ تو اس سے متعلق شعر ہے کہ خوشی میں بھی ٹپکتے ہیں یہ گرتے ہیں غمی میں بھی، انہیں ہے شوق بہنے کا یہ سازش آنسوؤں کی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ وقت سے متعلق ہے کہ بعض اوقات وقت کا کھیل کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ چیز ہونا اور وقت اس کے مطابق چلتا ہے۔ جیسے کہ اس شعر میں یہ عرض ہے کہ جب محبوب کا حسن و جمال جو تھا وہ جو ہے جوبن پہ تھا، پیک پہ تھا، تو اس وقت میری نظر جو ہے وہ محبوب پہ پڑی جس کی وجہ سے میں دیوانہ ہو گیا۔ تو یہ سازش ساری وقت کی ہے کہ کس وقت میں نے محبوب کو دیکھا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ تجھے دیکھا تیرا جب تھا شباب و حسن جوبن پہ، ہوا میں تیرا دیوانہ یہ سازش ان دنوں کی ہے۔ اب اگلا جو شعر ہے وہ بعض اوقات وہ جو خطوط ہوتے ہیں محبوب کی طرف سے وہ اس کی خوشبو میں ڈوبے ہوتے ہیں، تو وہ جو خوشبو ہے وہ محبوب کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ تو اسی سے متعلق ہے کہ نہیں میں بھول پاتا ہوں مہک تیری گلابوں سی، تیری خوشبو میں جو ڈوبے یہ سازش ان خطوں کی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ بارشوں سے شکوہ ہے کہ بارشیں جو ہیں وہ سازش کرتی ہیں جس کی وجہ سے مجھے جو ہے محبوب کا بھیگا چہرہ اور ٹپکتی زلفیں یاد آتی ہیں۔ تو اس طرح ہے شعر، تیرا بھیگا ہوا چہرہ ٹپکتی زلف یاد آئے، تجھے نہ بھول پاؤں میں یہ سازش بارشوں کی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ اس غزل کا میرا پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے۔ اس میں جو ہے سلسلہ وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ خود کچھ نہیں کرتا، وہ صرف دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ ناچاکی اور جو ہے وہ لڑائی اور جنگ و جدل کا اس کا مقصد ہوتا ہے جو اس طرح پورا کرتا ہے۔ تو اس سے متعلق ہے کہ
کرے کچھ روز سے ابلیس سرگوشی تھا کانوں میں، کرے کچھ روز سے ابلیس سرگوشی تھا کانوں میں، ہوئی پیدا جو ناچا کی یہ سازش وسوسوں کی ہے، ہوئی پیدا جو ناچا کی یہ سازش وسوسوں کی ہے۔ اگلا بھی شعر اس غزل کے میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے کہ میری آنکھوں سے جو ہے، جب کہتے ہیں جب غم اور فراق کی شدت جو ہے بہت بڑھ جاتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو کی جگہ لہو ٹپکتا ہے، تو اس سچویشن کو کیپچر کیا ہے اس شعر میں۔ میری آنکھوں سے آنسو کی جگہ بہتا لہو ہے جو، میری آنکھوں سے آنسو کی جگہ بہتا لہو ہے جو، وہ جن میں خون ہے دوڑے یہ سازش ان رگوں کی ہے، وہ جن میں خون ہے دوڑے یہ سازش ان رگوں کی ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ جو محبوب کے چہرے کو چاند سے اور زلفوں کو بادلوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، اسی کا ایک مختلف انداز میں اس کو پیش کیا ہے کہ نہیں میں بھول پاتا زلف بکھری تیرے چہرے پہ، نہیں میں بھول پاتا زلف بکھری تیرے چہرے پہ، کریں جو چاند کا پردہ یہ سازش بادلوں کی ہے، کریں جو چاند کا پردہ یہ سازش بادلوں کی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ فاصلوں سے متعلق ہے کہ فاصلے چاہتے ہیں کہ میں تجھے بھول جاؤں لیکن یہ ممکن نہیں، تو شعر اس طرح ہے، سمجھتے ہیں کہ فرقت میں تجھے میں بھول جاؤں گا، سمجھتے ہیں کہ فرقت میں تجھے میں بھول جاؤں گا، محبت ماندھ پڑ جائے یہ سازش فاصلوں کی ہے، محبت ماندھ پڑ جائے یہ سازش فاصلوں کی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ مقطع ہے اس غزل کا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ محبت پہ یقین نہیں رکھتے، they don't believe in love، محبت میں یقین نہیں رکھتے، وہ جو ہے یہی کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، اور یہ شاعروں کی سازش ہے۔ شاعر جو ہیں وہ محبت کا اتنا ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس پہ یقین آ جاتا ہے، لیکن اصل میں محبت کا وجود نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یہ شعر ہے، نہیں رکھتے یقین جو عشق میں کچھ لوگ ہیں فیصل، نہیں رکھتے یقین جو عشق میں کچھ لوگ ہیں فیصل، وہ کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے یہ سازش شاعروں کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے یہ سازش شاعروں کی ہے، نہیں رکھتے یقین جو عشق میں کچھ لوگ ہیں فیصل، وہ کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے یہ سازش شاعروں کی ہے۔ جی تو یہ تھی غزل تازہ ترین، تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو اشعار کا مفہوم، درپردہ سوچ اور پس منظر تھا اس سے بھی لطف لیا ہوگا۔ تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، بیماریوں، آزمائشوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خوش رہیے، خوش رکھیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل تک، اللہ حافظ۔